الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، محترم حضرات، اللہ رب ذوالجلال ہم سب کا خالق مالک اور ہم سب کا معبود برحق ہماری اور آپ کی زندگی میں خیر و برکت کے لمحات اور اپنی نعمتوں کا تسلسل جاری رکھے ہوئے ہے کہ ہم ہر پل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے محظوظ ہوتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس دنیا میں ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں ہی میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے رہتے ہیں۔ ان نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت، اور اگر بعض اعتبار سے دیکھیں تو سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا علم اور معرفت ہے۔ اس علم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اپنی پہچان اور معرفت ہمیں عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اور معرفت عطا فرمائی۔ دین اسلام کی معرفت اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو نصیب فرمائی۔ یہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے آج میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے علم شرعی کیا ہے، یا شریعت مطہرہ میں جسے علم کہا گیا ہے وہ کیا ہے، اس حوالے سے کچھ بڑی ہی اہم اور ضروری باتیں رکھوں، تاکہ ہم اور آپ آج کے دور میں جہاں علم کے نام پر، خاص طور پر سوشل میڈیا کے دور میں، بہت سارے ممبر، بہت سارے اسٹیج، بہت سارے بولنے والے، بہت سارے مختلف قسم کے پوڈ کاسٹ چلانے والے، ہر طرح کے وسائل لے کر ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہیں، تو ان میں سے ہم علماء کو پہچان سکیں۔ آپ جب علم کو پہچانیں گے تب آپ کو علماء کی پہچان ہوگی۔ ہمارے پاس ایک عام مسلمان کی حیثیت سے جب ہم دیکھتے ہیں تو میری طرح کوئی بھی آپ کے سامنے کسی بھی دن مسجد میں نماز کے بعد کھڑا ہو کر بیٹھ کر بولے، یا ایک دینی قالب ڈھانچے میں پیچھے کتابوں کا ایک الماری سجا کر بیٹھے اور آپ کے سامنے بولے، یا اپنی گفتگو میں اللہ کا نام، رسول اللہ کا نام بار بار لیتا رہے، تو ایک عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ علم کی بات کر رہے ہیں، یہ دین کی بات کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسے دور میں علم شرعی کسے کہا جاتا ہے، یا شریعت کی نظر میں دین کا علم کسے کہا جاتا ہے، اس کو ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے آج میری جو گفتگو ہوگی، ہو سکتا ہے کہ اس میں کہ بعض باتیں آپ کے لیے ذرا زیادہ باریک ہوں، دقیق ہوں، لیکن مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ جس قدر آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں اور جتنی دنیا آپ دیکھتے ہیں، اگر آپ اس پر تھوڑی سی اور محنت کریں گے، ایک بار اور سن لیں گے درس، تو آپ کے سامنے مسئلہ واضح ہو جائے گا، کوئی مشکل بات نہیں ہوگی۔ بات یہ ہے، دیکھیں کہ علم کسے کہتے ہیں، تو ہمارے اور آپ کے سماج میں لوگ معلومات کو علم سمجھتے ہیں، معلومات اسے لوگ علم سمجھتے ہیں۔ کسی بھی چیز سے متعلق اگر ہمارے پاس کوئی انفارمیشن ہے،
انفارمیشن کو لوگ علم سمجھتے ہیں. کوئی بھی آدمی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو کرنے لگے، ہم سمجھتے ہیں وہ علم دے رہا ہے. کوئی بھی آدمی مثال کے طور پر نماز سے متعلق بولنے لگے تو اس کے بولنے والی بول کو ہم سمجھتے ہیں یہ علم دے رہا ہے. انفارمیشن یا معلومات کو ہم علم سمجھتے ہیں، جبکہ شریعت مطہرہ کی نظر میں معلومات میں سے یہ ساری معلومات علم نہیں ہیں. معلومات میں سے جو ایک مخصوص مقام اور درجے یا کچھ پرٹیکولر کرائٹیریا پر کھری اترتی ہوں ان کو علم کہا جاتا ہے. آج کے دور کی بہت بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم معلومات اور علم کے درمیان فرق کرنا سیکھیں. انفارمیشن جنرل نالج کے طور پر آپ کو کہیں بھی ملے گی، صحیح اور غلط بھی ملیں گے، حقیقت کچھ ہے، افسانہ کچھ ہے، ملا ہوا ملے گا، بہت کچھ ملے گا. انفارمیشن ہے، معلومات ہیں. آج آپ ایسے بہت سارے نوجوان بھی دیکھیں گے جو یہ تک کہتے ہیں کہ بھئی آج کے دور میں انٹرنیٹ اتنا، خاص طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ آ گیا ہے. یہ آئی کے زمانے میں کسی مولانا کو پوچھیں تو اتنی باتیں نہیں بتائے گا، یہ آئی آپ کا بتا دے گا. واٹس ایپ پہ آج کل آپ دیکھیں، اگر آپ لینگویج اس کی جو ہے یوز کر پائیں تو آپ لکھ دیں، اس کے سامنے آپ کو معلومات دے دے گا. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معلومات کی رفتار کا زمانہ، یعنی آج معلومات بڑی تیزی سے آدمی حاصل کر سکتا ہے. تو ایسے دور میں معلومات کے اتنے ہوتے ہوئے کسی عالم، کسی مولوی، کسی عالم دین کے سامنے بیٹھ کر علم سیکھنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہ گئی. اب اللہ تعالیٰ نے اتنے وسائل دے دیے کہ ان وسائل میں اب علم بھرا پڑا ہے، ہر طرف پھیلا ہوا ہے. علم کی ضرورت اب آدمی کو نہ مدرسہ جانے کی ضرورت ہے، نہ مسجدوں کے حلقات میں بیٹھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی استاذ کے پیچھے لگنے کی ضرورت ہے، نہ آج جیسے آپ صبر کر کے یہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں. جب مجھے جس مسئلے کی ضرورت ہوگی، لوگ کہتے ہیں کہ انگلیوں کی حرکت پہ آج علم ہے. میں آپ کو یہ چیز اسی لیے آج بتانا چاہتا ہوں کہ معلومات ایک الگ دنیا ہے، علم ایک الگ چیز ہے. معلومات ایک الگ چیز ہے، علم جسے کہا جاتا ہے ایک الگ حقیقت ہے. اور آج آپ کو یہی فرق سیکھنا ہے، سمجھنا ہے علم کسے کہا جاتا ہے، علم شرعی کسے کہا جاتا ہے. اور جب آپ یہ سمجھیں گے پھر آپ کو علماء کی بھی پہچان ہوگی. اور یہ معلومات کا یہ جو یوں سمجھیے عربی زبان میں کہتے ہیں انفجار المعرفہ، یعنی آج جو ہے یوں سمجھیے کہ انفارمیشن کا ایکسپلوژن پھٹ پڑا ہے، ایک طرح سے دریا بہہ نکلا ہے. اس میں سے آپ کو علم کو پہچاننے میں انشاءاللہ مدد ملے گی. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالی ہی علم دینے والا. علم کا مصدر، علم کا منبع جہاں سے علم نکلتا ہے وہ اللہ تعالی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہی انسانوں کو علم دیتا ہے. اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اللہ نے آپ کو سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ ہی معلم ہے. حقیقت میں علم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آتا ہے. اب یہ علم دو حصوں میں بٹتا ہے. یہ ایک علم وہ ہے جسے ہم کہیں دنیا کا علم، کائنات کی حقیقتوں کا علم، یا علم الکون کہیں، یا علم کونی کہیں. دنیا کی چیزیں، ان کی حقیقتیں، ان کی خصوصیات. یہ لوہا کیسے نکلتا ہے، لوہے سے کیا کچھ بنایا جا سکتا ہے، اس کی ماضی میں کیا شکل تھی، آج اسے کیسے اور ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. آسمان و زمین کے سارے ایک علم دنیا ایک ہے. اور دوسری چیز ہے علم شریعت. علم شریعت وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کے لیے علم، جس علم سے اللہ کی معرفت اور اللہ کی مراد اور منشا اور مطلوب کیا ہے یہ پہچانے. جس علم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور آپ کی تعلیمات اور آپ کے خصوصی پیغام کو پہچانے. وہ علم جو ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ بنائے. علم شرعی. یہ دو علم ہیں، دو طرح کے علم ہیں. یہ دونوں علم دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے. اللہ ہی ہمیں علم دیتا ہے، اللہ ہی سکھاتا ہے، چاہیے اس علم کی بات کریں چاہے اس علم کی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں علوم کا ذریعہ اللہ نے بنیادی طور پہ الگ الگ رکھا ہے. جہاں تک علم دنیا کی بات، کائنات کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علم ان کائنات کی مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے.
کائنات میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا. ایک چیز ہے، اس چیز کے اندر بہت ساری خصوصیات اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دے دی، سمجھ دے دی. اللہ تعالیٰ نے عقل اور سمجھ دے دی، اور سمجھ دے کر کہا یہ دنیا تمہارے سامنے ہے، یہ تمہیں دیا گیا وسیلہ ہے، اب اپنی عقل استعمال کر کے دنیا کو ایکسپلور کرتے جاؤ، کھولتے جاؤ، تحقیق پہ تحقیق کرتے جاؤ. جس قدر تحقیق کرتے جاؤ گے اس قدر زیادہ تمہارے سامنے اس کائنات کے راز کھلتے جائیں گے، اس کائنات کی حقیقتیں کھلتی جائیں گی. انسان اپنی عقل کو استعمال کر کے بہت ترقی کرتا جاتا ہے. آج جسے ہم سائنس کہتے ہیں یہ وہی دنیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو عقل اور سمجھ دی ہے، اس عقل اور سمجھ کے استعمال کر کے اس پوری کائنات کو انسان الٹ پلٹ رہا ہے. اور اس کے نتیجے میں یہ صورتحال ہے کہ سمندر میں مچھلیوں کی طرح تیرتا بھی ہے، ہواؤں میں پرندوں کی طرح اڑتا بھی ہے، اور زمین پر چلنا پھرنا، اور دنیا کی ہر چیز میں ایسی خصوصیات ڈھونڈنا جو انسان کی ضرورتوں کو پہلے پورا کریں، ضرورتوں کے بعد انسان کی زندگی میں بہتری لائیں، اور بہتری کے بعد دنیا کے ہر عیش و آرام اور لذت کے دروازے انسان پہ کھولتا چلا جائے. آج اگر آپ دیکھتے جائیں گے ایک ایک میدان میں انسان نے اتنی ترقی کی، اللہ نے دنیا کھول کے رکھی. یہ ایسے ہے جیسے کہہ دیا گیا ہو یہ کھلا میدان ہے، یہ تمہارا گھوڑا ہے، سوار ہو جاؤ، دوڑو جہاں تک دوڑ سکتے ہو، جتنی دوڑو اتنی دور تک تمہارے سامنے میدان کھلا ہے. یہ علم دنیا ہے، یہ کائنات ہے، علم الکائنات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل دے دی، علم دے دیا، اور دے کر کہا، اللہ نے عقل دے دی اور عقل دے کر کہا کہ اپنی اس عقل کو استعمال کرتے کرتے، اور پچھلے لوگوں نے جہاں تک اس تحقیق کو پہنچایا، نئے آنے والے اس تحقیق کو اگلے مرحلے تک لے جائیں، پھر نئے آنے والے اس سے آگے لیتے جائیں. سائنس ٹیکنالوجی کی یہ جو دنیا آپ دیکھ رہے ہیں، ہر میدان میں روزانہ اتنی ترقی ہو رہی ہے کہ ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. یہ علم دنیا ہے. اس میں دار و مدار کس پر اللہ نے رکھا ہے؟ انسان کی عقل پہ رکھا ہے. انسان کو اللہ نے جو سمجھ دی ہے. اور آج آپ یہ بات جانتے ہیں، سائنس کا ماننا یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو جو دماغ دیا ہے، انسان نے ابھی اس کا 10% بھی استعمال نہیں کیا. انسان نے ابھی، ایک عام انسان جو انسان ہوتا ہے 10% بھی اپنے دماغ کا استعمال نہیں کرتا ہے، لیکن دنیا کو کہاں سے کہاں لے گیا یہ انسان. آج یہ صورتحال ہے. آپ دیکھیے کہ انسان کو، آج ایک عام انسان کو اتنی سہولتیں اس کی زندگی میں حاصل ہیں جو پرانے زمانے میں بادشاہوں کے پاس نہیں ہوتی تھی. ایک متوسط درجے کا آج جو انسان ہے، اس کے گھر میں فین ہے، اے سی لگا ہوا ہے، سواری کے لیے ایک آرام دہ کار ہے. متوسط درجے کے انسان کے اندر گھر میں آرام کے لیے نرم گاؤ تکیے ہیں. آپ آرام دیکھیں، پرانے زمانے میں بادشاہوں کو اتنے انتظام کرنے کے لیے ڈھیروں خادم رکھنے پڑتے تھے، پھر بھی اتنی سہولت نہیں تھی. آپ ایک بٹن دباتے یہاں سے ساری چیزیں تو انسان ترقی کرتے کرتے دنیا میں بہت آگے جا رہا ہے، اور جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے دنیا رکھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. اللہ نے آسمان و زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے مسخر کر دیا. اللہ کی طرف سے یہ تمہارے لیے مسخر ہے کائنات کو، اس کو برتتے چلے جاؤ. اب یہ انسان کی عقل کو اللہ تعالیٰ نے اتنا طاقتور بنایا، اور اس کے سامنے یہ مجال رکھا، میدان رکھا کہ یہ عقل کائنات میں محنت کرتی چلی جائے، اور کائنات کو الٹتے پلٹتے اپنی دنیا کو بہتر سے بہتر کرتی جائے. اور یہ کر رہی ہے دنیا. یہ ہے علم کائنات. اس میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. میڈیکل سائنس بھی آ جاتی ہے، آپ کی انجینئرنگ بھی آ جاتی ہے. آپ جس میدان میں چاہیں، معیشت کی بات کریں، جو اقتصادیات کی بات، ساری چیزیں دنیا میں انسان جو کچھ کر رہا ہے یہ ساری چیزیں اس علم کا حصہ ہیں. اللہ ہی نے دیا ہے، لیکن اس کا ذریعہ عقل کو اللہ نے بنایا اور دنیا سامنے کھلی چھوڑ دی. اب جو جتنا استعمال کرتا ہے اتنی اس کی دنیا ہے. یہ ہو گئی بات. جہاں تک علم شرعی کی بات ہے، علم شریعت ہے کیا؟ علم شریعت ہے کیا؟ علم شریعت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جب دنیا میں بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے ایک بات کہی تھی. قرآن میں جا بجا اللہ نے اس بات کو دہرایا ہے. وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ. دیکھو میری طرف سے ہدایت آئے گی، رہنمائی آئے گی.
اب تمہاری زندگی میں اس دنیا میں جو تمہارا امتحان ہے، جس کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، اس امتحان میں کامیابی کا معیار یہ ہے آسمان سے آنے والی جو ہدایت ہے اس ہدایت پر چلنا پڑے گا۔ آسمان سے آنے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے جو ہدایت رہنمائی آتی ہے اس پہ تمہیں چلنا پڑے گا۔ اگر اس پر چلو فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، تو دنیا میں راستہ نہیں بھٹکو گے، آخرت میں بدبختی کا سامنا نہیں کرو گے۔ یہ علم شریعت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد اور منشا کو سمجھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت جو آتی ہے وہ دو چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ یہ ہدایت جو شریعت جسے ہم کہتے ہیں دو قسم کی تعلیمات پر مشتمل ہوتی ہے۔ اہل علم اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول جو پیغام لے کر آتے ہیں وہ یا تو خبر ہوتی ہے یا وہ جو ہے امر ہوتی ہے۔ خبر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری حقیقتوں کے بارے میں ہمیں بتایا، جانکاری دی۔ اللہ کون ہے، اللہ کی صفات کیا ہے، غیب کی بہت ساری باتیں، جنت کیا ہے، جنت کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماضی کی بہت ساری خبریں دی، مستقبل کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائی۔ ایک تو خبر ہے، اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کچھ چیزوں کی، کچھ باتیں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسولوں کے ذریعے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت محمدیہ کو خاص طور پہ۔ اور دوسری چیز ہے امر۔ امر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہدایات، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، اس کا حکم دیا جا رہا ہے، اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں جو انبیاء و رسول لے کر آتے ہیں۔ انبیاء و رسول کیا لے کر آتے ہیں؟ یہی دو چیزیں لاتے ہیں۔ انبیاء و رسول جو لے کر آتے ہیں یا تو خبر لے کر آتے ہیں یا امر لے کر آتے ہیں۔ خبر میں عقیدے سے لے کر وہ ساری باتیں جو ہمارے لیے غیب کا درجہ رکھتی ہیں، چاہے وہ روز قیامت سے متعلق معاملات ہوں یا اس کائنات کے مستقبل سے متعلق ہوں یا اس کائنات کے ماضی سے متعلق ہوں یا بہت ساری غیب کی باتیں، خبر جو ہمیں دی گئی ہے ہمیں اس کی تصدیق کرنا ہے، خبر کی تصدیق کرنا ہے۔ اور امر جو ہوتا ہے یعنی کرنے کا حکم دیا گیا اور رکنے کو کہا گیا، اس کی پابندی کرنی ہوتی ہے۔ کرنے کو کہا گیا ہے کرو، رکنے کو کہا گیا ہے رک جاؤ۔ آپ جانتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تفسیر اور شرح آپ نے کئی بار پڑھی اور سنی ہوگی۔ اہل علم کہتے ہیں بندہ جب اقرار کرتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اس میں بندہ اقرار کرتا ہے کہ میں صرف اللہ ہی کی عبادت کروں گا۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، یہ جو گواہی دیتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس گواہی کا مطلب کیا ہے؟ اہل علم نے لکھا کہ اس میں چار باتیں آتی ہیں۔ یشہد ان محمد الرسول اللہ، اس میں چار باتیں آتی ہیں۔ پہلی بات تصدیقہ فیما اخبر، اللہ کے رسول نے جس بات کی خبر دی ہو اس میں آپ کی تصدیق کرنا، آپ کو سچا جاننا۔ دوسری چیز طاعتہ فیما امر، اللہ کے رسول نے جس بات کا حکم دیا اس میں فرما برداری کی جائے۔ واجتناب عما نہى عنہ وزجر، تیسری بات جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رکا جائے، باز آیا جائے۔ وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، اور اللہ کی عبادت اسی طریقے پر کی جائے جو طریقہ اللہ کے نبی نے مشروع قرار دیا ہے۔ یہ چار باتیں جو بتائی گئیں کلمہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ والے جزئیے کی، آپ اگر دیکھیں ان چار باتوں کا خلاصہ وہی دو باتیں ہیں، یا تو خبر ہے یا تو امر ہے۔ رسول جو لے کر آتے ہیں یہی دو چیزیں لے کر آتے ہیں، یا تو خبر یا تو امر۔ اب آپ سے میں ایک بڑا اہم سوال کرنے جا رہا ہوں اور یہیں سے اصل میں سمجھ میں آئے گا علم شرعی کیا ہے۔ علم شرعی کیا ہے، یہیں سے آپ کی ہماری سمجھ میں بات آنی چاہیے، وہ کیا ہے۔ میں نے بتایا علم کائنات کا مدار اللہ نے عقل پہ رکھا ہے۔ عقل دے دی کہ اب اپنی عقل دوڑاؤ، عقل کو استعمال کرتے اس کائنات کو الٹ پلٹ کے رکھ دو، جتنا برتو گے برتتے جاؤ، دنیا تمہارے لیے کھلی رکھی ہے۔ تو علم شرعی کا دار و مدار اللہ نے کس پہ رکھا ہے؟ اگر آپ سوچ کر دیکھیں گے نا، ابھی جو گفتگو ہوئی اس پہ غور کریں گے، علم شرعی کا دار و مدار وحی الہی پر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ وحی الہی کا مطلب یہ کہ اللہ کی طرف سے جو پیغام آتا ہے اسی پر دار و مدار ہے شریعت کے علم کا۔
شریعت کے علم کا دار و مدار وحی الہی پر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ خبر دے گا تو کیسے دے گا؟ وحی کے ذریعے دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امر حکم دے گا یا منع کرے گا تو کیسے کرے گا؟ وحی کے ذریعے دے گا۔ اب یہاں ایک بات آپ کو سمجھنی چاہیے کہ ہم جسے علم شرعی کہتے ہیں اس کا اصل دار و مدار انسان کی عقل پر نہیں ہے۔ آپ سمجھیں، بہت اہم بات۔ اس علم شرعی کا اصل دار و مدار عقل پر نہیں ہے، اس کا اصل دار و مدار وحی الہی پر ہے۔ اب اس وحی الہی کو سمجھنے کے لیے عقل ذریعہ ہے، جو اللہ کی طرف سے پیغام آ رہا ہے، خبر آ رہی ہے یا امر آ رہا ہے، کوئی ہدایت آ رہی، کسی بات سے منع کیا جا رہا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے انسان کو عقل کو استعمال کرنا ہے، اور اسی پر غور و فکر تدبر اس کے لیے کرنا ہے کہ میں کیا نیا معنی نکال کر بتا سکتا ہوں۔ سمجھیے میری اس بات کو، بڑی اہم بات یہ کہنے جا رہا ہوں۔ میں قرآن و سنت پہ غور کر رہا ہوں، کس لیے غور کر رہا ہوں؟ میں کیا نئی بات اس میں سے نکال کے دنیا کو بتا سکتا ہوں؟ یہ علم نہیں ہے، اس لیے کہ کیا نئی بات اب محض اپنی عقل کی بنیاد پہ میں بتا سکتا ہوں؟ وہ علم کائنات میں، دنیا میں ہے۔ یہاں مجھے کیا کرنا ہے؟ میری اپنی عقل استعمال اس لیے کرنی ہے کہ میں اللہ کی مراد کیا ہے سمجھوں، رسول اللہ کی مراد کیا ہے سمجھوں۔ حتیٰ کہ میرا دماغ مجھے 10 باتیں سجھا سکتا ہے، 10 باتیں سمجھا سکتا ہے، لیکن یہ 10 باتیں بھی علم نہیں، علم شرعی نہیں۔ ان میں سے جو اللہ کی مراد ہو، جو رسول اللہ کی مراد ہو، وہ علم شرعی ہے، وہ علم شریعت ہے۔ دیکھیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی پیاری بات کہتے تھے آمنت باللہ وبما جاء عن اللہ علی مراد اللہ وآمنت برسول اللہ وبما جاء عن رسول اللہ علی مراد رسول اللہ۔ کہتے تھے میں ایمان لاتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ پر، وبما جاء عن اللہ، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا یا آتا ہے اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، لیکن کیسے؟ علی مراد اللہ، اللہ کی مراد کے مطابق۔ قرآن اللہ کے پاس سے آیا ہے، آدمی اپنا ایک معنی سمجھ رہا ہے، یہ علم شرعی نہیں ہے، یہ علم شرعی نہیں ہے، یہ علم شریعت نہیں۔ اس آیت میں اللہ کی مراد کیا ہے، اللہ نے کیا معنی مراد لیا ہے، اس کو پہچاننا، اس کو سمجھنا اصل میں علم شریعت ہے۔ وآمنت برسول اللہ وبما جاء عن رسول اللہ علی مراد رسول اللہ، کہتے تھے اور میں اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہوں، اور جو اللہ کے رسول کی طرف سے پیغام آتا ہے، جو بات آتی ہے اس پر بھی ایمان لاتا ہوں۔ کیسے؟ علی مراد رسول اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کے مطابق میں ایمان لاتا ہوں۔ تو علم شرعی کیا ہے؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے تو آپ یہ نہ کہیں کہ میں یہاں بھی اپنی عقل کو، اللہ کی دی ہوئی عقل ہے، میں اس عقل کو دوڑاؤں گا، اس عقل کو استعمال کروں گا، روزانہ نت نئے معانی نکالوں گا، نئے مفاہیم لاؤں گا، نئی حقائق۔ یہ علم شرعی نہیں۔ علم شرعی یہ ہے کہ کلام اللہ اور حدیث رسول اللہ کو سمجھیں، اور کلام اللہ اور حدیث رسول اللہ سے اللہ کی اور پھر اللہ کے رسول کی مراد کیا ہے اسے سمجھے۔ یہ علم شرعی ہے، یہ علم شرعی ہے۔ اب اسلام کے بارے میں کوئی بھی آدمی بیٹھ کر گفتگو کر رہا ہے آپ کے سامنے، کوئی بھی آدمی، کوئی بھی ٹاپک آپ لے لیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی بات کریں، حلال و حرام کی تفصیلات پہ بات کریں، اسلامی سیاست کے اصولوں پہ بات کریں، خلافت کے موضوع پہ بات کرے، یا پھر یہ کہ کسی بھی جزئیے پر جا کر بات کرے، بات کرنے والا چاہے جتنی باتیں کریں، آپ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ تلاش کریں کہ اس کی باتوں میں سے علم شریعت کتنا ہے، یعنی وہ کون سی بات ہے جو قرآن کے حوالے سے کر رہا ہے، یعنی قرآن کی دلیل دے رہا ہے، حدیث رسول کی دلیل دے رہا ہے، اور اتنا ہی نہیں، قرآن اور حدیث رسول کو پیش کرتے ہوئے ساتھ میں یہ بھی بتا رہا ہے کہ اللہ کی مراد کیا ہے، اسے متعین کر رہا ہے۔ کیسے؟ اپنی طرف سے نہیں۔ آج میں مثال کے طور پر قرآن کی کوئی آیت پڑھوں گا، عربی زبان کی بنیاد پر اس سے کوئی ایک معنی سمجھوں گا اور کہوں یہی اللہ کی مراد ہے، فوراً نہیں تسلیم کیا جائے گا۔ یہ دیکھا جائے گا کہ یہ اللہ کی مراد ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھو، اسی لیے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے علم کا تعارف کروایا۔ یہ جو میں نے بات کہی نا، علم شرعی کے تعارف کی، علم شرعی کی پہچان کی، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس کا تعارف کرواتے ہیں، کہتے ہیں
العلم قال اللہ قال رسولہ قال الصحابۃ ہم اولو العرفان. کہتے ہیں علم نام ہے قال اللہ اور قال الرسول کا، علم نام ہے قال اللہ اور قال الرسول کا، اور قال اللہ اور قال رسول اللہ کے بعد میں قال الصحابہ، صحابہ نے آیت کے معنی میں کیا بات کہی، حدیث کے معنی میں مطلب میں کیا بات کہی. کیوں؟ ہم اولو العرفان، اس لیے کہ اللہ کی مراد کو، اللہ کے رسول کی مراد کو اللہ اور اس کے رسول کے بعد کوئی سب سے زیادہ صحیح ڈھنگ سے سمجھ سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے تو وہ صحابہ ہے. مراد شرعی، اللہ تعالیٰ کی مراد کو سمجھنے کا اللہ تعالیٰ نے اعزاز کسی کو عطا کیا، وہ صحابہ کو عطا فرمایا. علم شرعی یہی ہے کہ ہم اور آپ قرآن سنت اور قرآن و سنت کا وہ معنی سمجھیں جو اللہ تعالیٰ کی مراد ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے. اب اگر آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں تو پھر آئیے میں آپ کے سامنے معلومات اور علم کے درمیان کچھ فرق آپ کو بتاتا ہوں، آپ اچھے سے سمجھیں. ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، بیٹھ کر گفتگو کے دوران مان لیجئے کسی کا خواب سنا رہا ہے، کسی کا خواب سنا رہا ہے. خواب شریعت ہے؟ خواب شریعت ہے؟ خواب علم شرعی ہے؟ خواب علم شرعی نہیں ہے. مان لیجئے کسی نے جو ہے کسی عالم دین کا قول سنایا، کسی نے کسی عالم دین کا قول سنایا. عالم دین کا قول شریعت ہے؟ آپ سمجھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں. عالم دین کا قول اس وقت شریعت کے علم ہو سکتا ہے جب یہ کتاب و سنت کے تابع رہے. کیسے؟ قرآن کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. تین باتیں کہی اللہ نے. اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو ذمہ دار ہیں ان کی بھی. تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں آپ دیکھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا یہ اولو الامر کون ہیں. مختصر الفاظ میں حکومت اور نظم و نسق کے معاملے میں حکمران ہیں اولو الامر، دین کے معاملات میں علماء ہیں. تفسیر میں یہ بات صحابہ کے اقوال سے ثابت ہے، صحابہ اور تابعین کے اقوال سے. اب یہاں دیکھیے ایک بڑی پیاری بات، 6 صدی کے ایک عالم دین گزرے علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک بڑی پیاری بات سمجھاتے ہیں. کہتے ہیں اللہ نے اللہ کی اطاعت کا حکم دیا تو کہا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. جب رسول کی اطاعت کا حکم دیا تو اللہ نے کہا اطیعوا الرسول. لفظ اطاعت کو دوبارہ اللہ نے ذکر کیا، لیکن ان دو اطاعتوں کے بعد اولو الامر یعنی علماء کی اطاعت کا تذکرہ کیا. وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ، تیسری مرتبہ لفظ اطاعت کو اللہ نے نہیں دہرایا. اطیعوا اللہ مستقل، اطیعوا الرسول مستقل، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ یہ مستقل نہیں ہے، یہ مستقل نہیں ہے. کہ اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی بات ثابت ہو جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی بات ہے، مان لی جائے گی. ثابت ہو جائے یہ رسول اللہ کی بات ہے، مان لی جائے گی. ثابت ہو جائے یہ کسی عالم کی بات ہے، فوراً نہیں مانی جائے گی. اسے لوٹایا جائے گا. جیسے اللہ نے یہاں پچھلی 2 اطاعتوں سے جوڑ دیا ہے، ویسے یہاں دیکھا جائے گا کہ عالم کی بات قرآن و سنت کی تعلیمات کے تابع ہے کہ نہیں. اس کے مطابق ہو تو عالم کی بات بھی علم شرعی ہے، عالم کی بات بھی علم شرعی ہے. اب اگر کوئی آدمی ایسا ہے، کوئی عالم ایسا ہے، اپنی عقل سے کچھ کہے جا رہا ہے، اپنی عقل سے کچھ بتائے جا رہا ہے، نت نئے معانی بتاتا جا رہا ہے، ہم کہیں گے یہ آپ کی عقل کا کمال ہے کہ ماشاءاللہ نئے نئے معانی آپ نکال کے بتا رہے ہیں، لیکن ہم اسے علم شرعی نہیں مانتے. علم شریعت کیا ہے؟ وہ جو قال اللہ قال الرسول اور قال الصحابہ کی اساس اور بنیاد پر قائم ہو. اس معیار پر آپ کسی بھی شخص کی گفتگو کو تول کر دیکھ لیں گے، آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں علم شریعت ہے کہ نہیں ہے. آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں نا، آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں، اس دور کا المیہ یہ ہے کہ معلومات دینے والا، انفارمیشن بانٹنے والے کو ہم نے عالم مانا ہوا ہے. سوشل میڈیا کے دور میں کوئی بھی پیچھے سے 4 لائبریری کی کا بیک گراؤنڈ بنا کے بیٹھے اور ایک مائک لے کر بولنا شروع کرے، ہم پورے یقین سے مانتے ہیں. اور مانتے ہیں کس بنیاد پہ پتہ ہے؟ وہ جو بات کہہ رہا ہے بالکل دماغ کو اپیل کرتی ہے، وہ اپنے دماغ سے کہہ رہا ہے
میرے دماغ کو اپیل کر رہی ہے اور دماغ سے دماغ میل کھا رہا ہے تو ہم نے شریعت مان لیا اس کو۔ آپ کو دیکھنا یہ چاہیے کہ بات چاہے دماغ کو جتنی لگے، یہ بات قرآن و سنت میں ہے، قرآن و سنت کو صحابہ نے جیسے سمجھا اس میں ہے کہ نہیں، یہ سمجھنا ضروری ہوگا۔ آپ دیکھو یہ حقیقت حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے آسان الفاظ میں سمجھا دی، سکھا دی۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاہ ولکنی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہرہما۔ کہتے ہیں عقل اگر رائے ہی کا نام ہوتا، رائے کے تابع جو بات عقل میں آتی ہے وہی دین ہے، یہی اگر ہوتا تو موزوں کے نچلے حصے پہ مسح کرنا اس کے اوپری حصے پر مسح کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا۔ کیوں؟ اگر کوئی چیز پوچھنے کے قابل لگ سکتی ہے تو اوپر لگتی ہے کہ نیچے لگتی ہے؟ نیچے لگتی ہے۔ اگر ہماری عقل میں، ہماری سمجھ میں آنے والی بات ہی دین ہوتی تو پھر موزے کے نچلے حصے میں مسح کر لینا یہ جو ہے بہتر ہوتا۔ لیکن ہمارا دین جو ہے صرف اپنی عقل سے چلنے کا نام نہیں، اپنی عقل کو قرآن و سنت کے سمجھنے کے لیے استعمال کرنے کی بات ہے۔ اور اس کا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر ہی مسح کیا، تو ہمارے لیے دین اوپر مسح کرنا ہی ہے، چاہے عقل نیچے مسح کرنے ہی کا فلسفہ سمجھاتی ہو۔ آپ یہ بات اچھی طرح سے سمجھیں۔ جس دور میں ہم اور آپ جیتے ہیں نا، طرح طرح کے فتنے ہیں، طرح طرح کے فتنے ہیں۔ ہمیں علم کی پہچان نہیں تو ہم علماء کی پہچان نہیں کرتے، اور علماء کی جب پہچان نہیں ہے تو دین کے نام پہ جو ہمارے جھولی میں ڈالا جا رہا ہے پورے آگے بڑھ بڑھ کے ہم سمیٹ رہے ہیں، لپیٹتے جا رہے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ دین کے نام پر یکسوئی آنے کے بجائے دین کے نام پہ پراگندہ خیالی اور انتشار لوگوں میں زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ کیسے ختم ہوگی یہ پراگندہ خیالی؟ یہ انتشار کیسے مٹایا جائے گا؟ مٹایا ایسے جائے گا کہ سب سے پہلے علم کیا ہے دیکھیں، علم کیا ہے۔ اہل علم کی تعریف، علم کا تعارف کراتے ہوئے کہتے ہیں هو ادراک الشیء علی ما هو علیہ ادراکا جازما۔ کسی چیز کو اس کی حقیقت کے مطابق جاننے کا نام علم ہے۔ اب شریعت میں اللہ کی مراد کیا ہے میرا اور آپ کا دماغ بتا سکتا ہے؟ اپنے طور پر آزاد چھوڑ دیں آپ کے دماغ کو، آپ اور میرا دماغ بتا سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتا ہے ہم سے؟ وہ تو اللہ بتائے گا تب پتہ چلے گا نا۔ اللہ رسول اللہ کے ذریعے ہمیں بتائے گا تب نہ ہمیں پتہ چلے گا۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بتاتے ہیں وہ دین ہے۔ ہماری عقل کا کام شروع ہوتا ہے کلام اللہ اور حدیث رسول اللہ کے بعد، اور محدود رہتا ہے کلام اللہ اور حدیث رسول اللہ کے دائرے میں۔ وہ جو اپنی عقل کو آزاد رکھنا چاہتے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے عقل دی ہے، اور اللہ نے عقل دی ہے اس لیے کہ ہم عقل کا استعمال کریں، ہاں یقیناً، لیکن کس لیے؟ اللہ کی مراد سمجھنے کے لیے استعمال کرو، اپنی عقل سے نئے معنی نکال کر بتانے کے لیے نہیں۔ آج سوشل میڈیا پہ آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو قرآن اور سنت سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی اپنی گفتگو میں قرآن کی آیت کا حوالہ دیتے ہیں، حدیث رسول کا حوالہ بھی دیتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ جو تفصیل گزری اس کی روشنی میں اگر آپ ان کا تجزیہ کر پائیں، ان کی گفتگو کو آپ پرکھ پائیں، آپ یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ آدھی بات تو قرآن و سنت والی ہے، لیکن آدھی بات تو وہ اپنی من چاہی بول رہے ہیں، اپنی طرف سے بول رہے ہیں، اپنے دماغ کی بول رہے ہیں، اور وہ چاہے جتنی اپیل کرنے والی ہو وہ دین نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے بندو، علم شریعت تو وہ ہے جو اللہ کی مراد کو سمجھائے، اللہ کی منشا کو سمجھے، اللہ ہم سے کیا چاہتا یہ بتائے۔ سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس حقیقت کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے، بہت اچھی طرح سمجھتے تھے۔ اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ایک نصیحت کرتے تھے، کہتے تھے اتہموا الرأی فی دینکم، تمہاری عقل ہر جگہ دوڑ سکتی ہے، لیکن دین کا معاملہ آئے تو دین پہ شک و شبہ کرنے یا دین پر اعتراض کرنے یا وہاں سوال اٹھانے کے بجائے اپنی رائے کو متہم کیا کرو، الزام اپنی رائے کو دیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے حدیبیہ کے موقع پر دیکھا کہ میری عقل مجھے خود سجھا سمجھا رہی تھی، جبکہ اللہ کے رسول اللہ کے حکم کے مطابق کچھ اور فیصلہ کر رہے تھے۔ بعد میں چل کر نتیجہ کھلا تو پتہ چلا میری عقل جسے صحیح ٹھہرا رہی تھی وہ غلط نکلا، اور رسول اللہ جو اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے تھے وہی صحیح نکلا، اور اللہ نے اسے انا فتحنا لک فتحا مبینا قرار دیا۔
یہ جو علم شرعی ہے، علم شریعت کو پہچاننے کی کوشش کریں، اور جب یہ سمجھ میں آ رہا ہے تو پھر میں آپ کے سامنے گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ دیکھیے سمیٹنے کے لیے کیا کہوں گا، آپ دیکھیے حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابن سیرین، بلکہ اب ابن سیرین سے پہلے حدیث رسول اللہ سے بات شروع کرتا ہوں۔ دیکھیے ایک مسئلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ ہم اور آپ کو سمجھایا کہ علم شریعت عقلی گھوڑے دوڑانے والوں سے نہیں لیا جاتا۔ سنن نبی داؤد وغیرہ کی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا تسمعون ویسمع منکم ویسمع ممن سمع منکم، تم سنو گے مجھ سے، تم مجھ سے سنو گے، یعنی اللہ کے نبی اللہ کا پیغام سنائیں گے، اور پھر یسمع منکم، تمہارے بعد والے تم سے سنیں گے، تم سے سنا جائے گا، وَيُسْمَعُ مِمَّنْ سَمِعَ مِنْكُمْ، وہ جو سننے والے ان سے پھر سنا جائے گا۔ یعنی یہ ایک تسلسل کے ساتھ چلنے والا علم ہے، جس میں ورڈ جسے کہتے ہیں، الفاظ، قرآن کے الفاظ، حدیث کے الفاظ، قرآن کے الفاظ کا معنی، حدیث کے الفاظ کا معنی، اس معنی سے اللہ کی مراد، حدیث کے معنی سے اللہ کے رسول کی مراد کیا ہے، یہ تم سنو گے صحابہ، اور تم سے بعد والے سنیں گے تابعین، اور ان سے سنا جائے گا تبع تابعین۔ یہ سلسلہ در سلسلہ چلا جاتا ہے۔ علم شرعی اس چیز کا نام ہے اللہ کے بندو۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اسی بات کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، یہ جو علم لیتے ہو نا، یہ علم تمہارا دین ہے، یہ دنیا نہیں۔ دنیا میں کسی نے بھی کچھ بھی کہا تو کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ سائنس آج جسے جو ہے فیکٹ بناتی ہے، کل جا کے پھر اس کو جو ہے غلط ٹھہراتی ہے۔ انسان کا بہت زیادہ کوئی اس میں نقصان نہیں ہو رہا ہے، انسان ہر دن سیکھ رہا ہے، اصلاح کر رہا ہے، بڑھ رہا ہے آگے، دنیا میں زیادہ نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں جو لے رہے ہو، ان ھذا العلم دین، یہ تمہارا دین ہے، تمہاری بندگی ہے، تمہاری اطاعت و فرما برداری کا معاملہ۔ اس لیے فانظروا عمن تأخذون دینکم، تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو یہ دیکھو۔ اور آپ کو معلوم ہے سنن دارمی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنن دارمی میں احادیث ایک سے زائد الفاظ کے ساتھ موجود ہیں، نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی واضح الفاظ میں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے کئی باتیں الگ الگ حدیثوں میں، کئی خلاصے کے طور پہ پیش کر رہا ہوں، ایک حدیث میں اکٹھا نہیں اس طرح سے۔ پہلی بات تو یہ کہ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا۔ اللہ علم اٹھائے گا تو کیسے اٹھائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد ولكن يقبضه بقبض العلماء۔ اللہ تعالیٰ علم کیسے اٹھائے گا؟ ایسا نہیں کہ اچانک لوگوں کے دل میں سے سب کچھ اٹھا لیا، صبح اٹھے تو میرے دل میں قرآن نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ پہلے کام یہ ہوگا کہ اللہ علماء کو اٹھا لے گا۔ آپ اس حدیث کے الفاظ پہ رک کے غور کیجئے، حدیث کے الفاظ پہ رک کے غور کیجئے کہ اللہ نے کہا کہ اللہ علم اٹھائے گا تو کیسے علماء کو اٹھائے گا اللہ تعالیٰ۔ یعنی یوں سمجھیے کہ متن موجود ہے، لیکن اس متن سے اللہ کی مراد سمجھانے والے دنیا سے اٹھا لیے جائیں۔ تو علم علماء سے آتا ہے، اور وہ علماء جو سلسلہ در سلسلہ اللہ کی مراد اور رسول اللہ کی مراد سمجھتے ہوئے آتے ہیں، اس سے علم لیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ بات بیان فرمائی۔ دوسری بات، دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ یلتمس العلم عند الاصاغر، علم اصاغر کے پاس لیا جائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ کہا علم، بعض اہل علم نے کہا یہاں اصاغر سے مراد بدعتی ہے، یعنی آدمی علم لے گا تو سنت کے پیروکار سے نہیں لے گا، بدعتی سے لے گا۔ سنت پر چلنے والے اور بدعتی کا ایک فرق ہے، یاد رکھیے۔ سنت پر چلنے والے کا علم حقیقت کے مطابق یا حقیقت سے موافقت مطابقت رکھنے والا علم، اسی لیے اس کو سنت کہا گیا۔ سنت کے معنی جو ہے ایک طریقے کی پیروی کا نام۔ تو اہل سنت کا علم سنت کے مطابق ہے، اور بدعتی کا علم نام علم کا ہے لیکن وہ علم نہیں۔ جیسے بدعت وہ دین سمجھ کر رہا ہے لیکن وہ دین نہیں ہے، اس کے پاس سے لیا جانے والا علم بظاہر علم ہے لیکن حقیقت میں علم نہیں۔ کیسے؟ وہ ایسے کہ وہ اللہ کی مراد کو نہیں سمجھ رہا ہے، نہ اللہ کی مراد کو سمجھا رہا ہے۔
बिदअती आयत पढ़ रहा है, बिदअती हदीस पढ़ रहा है आपके सामने, लेकिन जो माना बता रहा है वो अल्लाह की मुराद नहीं, रसूलुल्लाह की मुराद नहीं। और वहीं अहले सुन्नत में से कोई आलिम दीन आपके सामने पढ़ रहा है, वो अपना मतलब नहीं सुना रहा है, वो सुन्नत के मुताबिक बता रहा है। तो का युल्तमसुल इल्म इंदल असागिर, असागिर का एक माना बिदाती का है और दूसरा माना बाज़ अहले इल्म का असागिर अकाबिर के मुकाबले में है, और उसका माना है बड़े उलमा के मुकाबले में लोग छोटे छोटे लोगों के पास इल्म तलाश करते फिरेंगे। क्या मतलब है इसका? अहले इल्म ने लिखा कि क़ियामत के करीब इल्म या इल्म से निस्बत रखने वाले बहुत हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला की मुराद को कमा हक़्क़हु समझने वाले हमेशा बड़े उलमा रहते हैं। जो कम उम्र उलमा हैं या कम इल्म वाले उलमा हैं, कई बार आदमी कम उम्री में भी अल्लाह ताला उसके दिल उस पर इल्म के ख़जाने खोल दे, कम उम्री में भी बड़ा आलिम हो सकता है, लेकिन आम तौर पर कम उम्र में और ऐसे ही कम मराहिल पढ़ा हो तो ऐसे आदमी के सामने इल्म की बहुत सारी हकीकतें वाज़ेह नहीं होती, वो अल्लाह की मुराद को तमाम चीज़ों में समझा हो इसकी गारंटी नहीं होती। लोग इल्म हासिल करेंगे लेकिन बड़े के बजाय छोटे के पास हासिल करेंगे। अल्लाह के नबी ने कहा यह क़ियामत की निशानी है, इसलिए कि लोग इल्म को अल्लाह की मुराद रसूलुल्लाह की मुराद के मुताबिक समझाने वाले वो जो बड़े उलमा हैं उनसे नहीं हासिल करके उन छोटे लोगों के पास जाएंगे जो नाम हो सकता है बड़ा रखते हो लेकिन इल्म में उनका दर्जा छोटा है। हाज़रीन गिरामी क़द्र, बताना मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता ये हूँ कि आप इल्म को पहचानें। आप सही इल्म को पहचानेंगे तो उलमा को पहचानेंगे, और जब उलमा को पहचानेंगे तो इस बड़ी भीड़ में आप अगर आपको पूछें दीन के नाम पे आप कितने लोगों को जानते हैं जो दीन की बातें पढ़ाते सिखाते हैं, 100 नाम आप गिना सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप से पूछें आपकी महदूद मालूमात की हद तक भी इनमें से कितने हैं जो बारीकी के साथ आपको कुरान और कुरान से अल्लाह ही की जो मुराद है वो बताते हो, हदीस से रसूलुल्लाह ही की जो मुराद है वो बताते हो, खुद आप कहेंगे इनमें से मेरे ख्याल से बड़ी मुश्किल से 20 आदमी निकलेंगे, और हो सकता है और ज़्यादा आप बारीकी से देखें उनमें से चंद निकलेंगे। बहुत सारे आपके सामने ये इल्म से निस्बत रखते हैं लेकिन अल्लाह की मुराद और रसूलुल्लाह की मुराद समझाने वाले बड़े कम लोग रह जाएंगे। ये बात आपकी समझ में आएगी। हाज़रीन गिरामी क़द्र, आज की इस मुलाकात में असल में मुझे ज़्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करनी थी। एक बुनियादी मसला मैं ये रखना चाह रहा हूँ कि इल्म शरई को पहचानिए, इल्म शरीयत को पहचानिए। ये इल्म कायनात है जहाँ घोड़े दौड़ते हैं, दौड़ाए जाते हैं, और दौड़ाइए कि कायनात का ये इल्म ऐसे ही हासिल होता है। साइंस के सारे तजर्बे, साइंस क्या कहती है मालूम है? साइंस का पहला उसूल है कि हर चीज़ पे शक करो। साइंस का बेसिक उसूल है आप यू हैव टू डाउट एवरीथिंग। पहले आप जो शक करेंगे, शक से तहकीक का दरवाज़ा खुलेगा। साइंस का बुनियादी उसूल यहाँ से है। यह इल्म कायनात के लिए उसूल है, हर शक पे, हर चीज़ पे शक करो, शक से तहकीक का आगाज़ करो। इल्म शरीयत का मसला यह है कि हर चीज़ पे यकीन से इब्तिदा करो, तस्दीक से इब्तिदा करो। आने से पहले अल्लाह का हुक्म आने से पहले तैयार रहो, अल्लाह तो हुक्म दे रहा है मैं सर झुका रहा हूँ, इससे तैयार। मुश्किल ये है कि इल्म कायनात के जो उसूल हैं, साइंस के जो उसूल जो इल्म कायनात में आजमाने चाहिए, लोग लाकर शरीयत पे आजमाते, कहते नहीं कुरान की आयत भी होगी मैं डाउट करूंगा पहले, यहाँ तक कि मुझे यकीन आए। और सुभान अल्लाह, मैं एक बात बताऊं, कुरान की हर बात में ये अल्लाह ने जोर रखा है कि वो यकीन दिला सकती है, लेकिन इंसानों की अक्लों में, हर अक्ल में इतनी ताकत नहीं है कि उस यकीन को पर पहुँच सके। इसीलिए हजरत उमर क्या कहते थे, इत्तहिमुर्रा या फी दीनिकुम, दीन के मामले में अपनी अक्ल ही को मुत्तहम किया करो। आज हमारा मसला ये है कि वो जो इल्म कायनात, इल्म दुनिया के जो उसूल है वो इल्म दीन पे आजमाते हैं, इल्मुल कायनात के जो उसूल हैं इल्म शरीयत पे आजमाते हैं, और नतीजा ये है कि बहुत सारे नौजवान कहते हैं मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मैं तहकीक कर रहा हूँ, और आप यकीन कीजिए बहुत सारे हमारे नौजवान जो हमारे साथ मस्जिदों में नमाज पढ़ते आते जाते हैं लेकिन यकीन की दौलत से महरूम है। शक है उनके दिल में आज भी, शुकूक व शुबहात ने जगह बनाई हुई। वजह क्या है? यही इल्म शरई और इल्म कायनात का फ़र्क ना करना, और इल्म शरई की भी जो अल्लाह की मुराद को समझने समझाने वाले उन उलमा से ना सीख कर जिसने भी जो भी कहा दीन के नाम पे सुनने लगते हैं। अब शक है, किसी हदीस में शक है, किसी आयत में शक है, या किसी शरीयत के मसले की हकीकत वाज़े होने के बाद भी इत्मीनान नहीं है बंदे को। इस सूरत हाल में हम में की एक बड़ी तादाद ज़िंदगी गुजार रही है।
میں گفتگو کو اپنی لمبی نہیں کرنا چاہتا، یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، علم شریعت کو پہچانیے، علم شرعی کو پہچانیے، اور جب علم شرعی کو پہچانیں گے علماء شریعت کو آپ پہچانیں گے، اور جب علماء سے پہچان کر آپ علماء سے جڑیں گے تب فتنوں کی اس دنیا میں صراط مستقیم روز روشن کی طرح آپ کی نگاہوں کے سامنے واضح ہوگی۔ بس اوقات لوگ پوچھتے ہیں اتنا انتشار، اتنا اختلاف، اتنی ساری باتیں، میں اپنے دین کو لے کے کہاں جاؤں؟ کہیں مت جاؤ۔ صحیح علماء کو اگر پہچاننے میں کامیاب ہو گئے، صراط مستقیم بالکل واضح آپ کے سامنے رہے گی، اور آپ خود سمجھ جائیں گے کہ یہ دائیں بائیں راستے کہاں سے نکل رہے ہیں اور کیوں نکل رہے ہیں، یہ آپ خود فرق کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب حاضرین کو علم شریعت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شرعی علم کو پہچان کر اس کے اہل جو علماء ہیں انہی سے دین لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔